اشعار ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے انشاءاللہ تعالی عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اقبال فرماتے ہیں اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہ سکا، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ گلقند، کیا فائدہ کچھ کہوں کہ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہے معذور ہے مردان ہرد و مند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گل بند۔ علامہ محمد اقبال نے جب عورتوں کو آزاد ہوتے دیکھا، ان کی آزادیاں دیکھی کہ ان کے کلچر جو ہے وہ فرنگی تہذیب کے مطابق ہونا شروع ہو گئے، جب فرنگی بر صغیر میں آیا تو عورتوں نے آزادی مانگنا شروع کر دی۔ تو اس کے اوپر علامہ صاحب فرماتے کہ اس بحث کا کچھ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ گلقند، یعنی یہ زہر جو ہے میٹھا زہر ہے، یہ میں خوب سمجھتا ہوں کہ یہ میٹھا زہر ہے جو گولا گیا ہے، لیکن میں اس کے اوپر بحث و مباحثہ نہیں کر سکتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک میٹھا زہر ہے، کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی معتوب، یعنی میں اپنے اوپر اور اس کے اوپر میں کیا فائدہ ہے کہ میں کچھ اس کے اوپر بول کے تو اپنے اوپر عیب لگاؤں، پہلے ہی خفا مجھ سے ہے تہذیب کے فرزند، جو تہذیب یافتہ لوگ ہیں وہ پہلے مجھ سے خفا رہتے ہیں، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، یعنی جو عورت کی بصیرت ہے، عقل ہے، وہی اس راز کو فاش کرے کہ اس میں کیا مقاصد ہیں، مجبور ہیں معذور ہے مردان ہرد و مند، عقل مند جو لوگ ہیں وہ معذور ہیں اور مجبور ہے، وہ آگے کچھ کر نہیں پا رہے، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آرائش اور قیمت، خوبصورتی اور قیمت میں کون سی چیز زیادہ ہے، زیادہ قیمت مند ہے، آزادی نسواں کے زمرد کا گل بند، یعنی جو عورتوں کی آزادی ہے وہ قیمت میں زیادہ ہے کہ زمرد کا گل بند، یعنی زمرد جو موتی ہوتا ہے اس کا جو گلے میں گل بند ڈالا جاتا ہے وہ مہنگا ہے، تو یہ اتنی جو نا اس کی قیمت جو ہے کم ہو گئی ہے کہ گلو بند کے مقابلے میں آزادی نسواں جو ہے آزادی عورت زیادہ قیمتی ہے یا یہ ہار۔ تو اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہمارے اسلاف پہلے کیسے ہوتے تھے۔ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک جب تک ان کی زندگی رہی ان کا کسی نے بال مبارک بھی نہیں دیکھا، کہ ایک بال مبارک بھی کسی نے بی بی فاطمہ سیدہ کائنات کا بال مبارک بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو چہرہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے کہ چہرہ کیسا ہوگا، ان کا بال بھی کسی کو نظر نہیں آیا، اتنا پردہ اور حیا کرتی تھی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کسی چیز کی حاجت پڑتی تھی تو ان کے پاس اپنی ماں کی چادر کا جو ہے وہ ایک داغا تھا، وہ اس کو آگے رکھتے، اس کو کپڑے میں انہوں نے لپیٹا ہوا تھا، کاغذ میں لپیٹ کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو وہ آگے رکھتے اور جو ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے
اے اللہ عزا وجل یہ تیری اس بندی کا داغا ہے، چادر کا داغا ہے جس کو آج تک کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا۔ یا اللہ یہ اس بندی کا، خود بھی جو اس کو داغے کو کیا کرتے کہ کاغذ میں لپیٹ کے چھپا کے رکھتے، تو چھپا کے رکھ کے پھر اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے، یا اللہ یہ تیری اس بندی کا جو ہے وہ چادر کا داغا ہے، اس کے وسیلے سے میری دعا پوری کر دے کہ اس عورت کو آج تک کسی غیر محرم بندے نے نہیں دیکھا، مرد نے نہیں دیکھا، اس کی چادر کو بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالی عز و جل جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت رحمان کی دعا کو مقبولیت کا تاج پہنا دیتا۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابیہ جو ہے وہ انہیں پتہ چلا کہ ان کا شوہر جو ہے وہ جنگ میں وفات پا گیا ہے، تو جب تھوڑی دور آئے، قافلہ واپس آ رہا تھا، تو پوچھا کیا بنا؟ کہا تیرا شوہر وفات پا گیا۔ پھر تھوڑی دور آگے آئے تو کہا آپ کا بیٹا وفات پا گیا، تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ تو کسی نے پوچھا پہلے کی عورتوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ پیٹتی تھی، اپنے چہرے کو، اپنے سر کے اوپر سے دوپٹہ اتار کر تو جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دیتی، آہ زاری کرنا شروع کر دیتی، چیخو پکار کرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو جب وہ صحابیوں نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، تو کسی ایک نے سوال کیا تیرا بیٹا مر گیا ہے، تیرا شوہر مر گیا ہے اور تم نے ابھی بھی نقاب کیا ہوا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میرا شوہر اور میرا بیٹا مر گیا ہے، لیکن میری عقل تو سلامت ہے، میں کیوں اپنا پردہ ضائع کروں؟ میری عقل تو سلامت ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اپنا پردہ کیوں ظاہر کروں؟ تو یہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں یہ بھی تو عورتیں تھیں جن کے جسم کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ تو آج جو ہے اسے جو آزادی نسواں کہا جاتا ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، گلوں میں دوپٹے ڈالے ہوتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوب فرماتے ہیں، چند جو آئی مجھ کو بے پردہ بیبیاں، چند جو آئی نظر مجھ کو بے پردہ بیبیاں، اکبر غیرت امانی سے زمین میں دس گیا، پوچھا تمہارے پردوں کا کیا بنا؟ کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ تو یہ اقبال فرماتے کہ مرد جو ہے معذور ہے، مجبور ہے، عقل مند ہے لیکن مجبور ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کی عقلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا اور عورت جو ہے وہ بے پردہ ہو گئی۔ جب تک یہ عقل مند تھے تو عورتیں با پردہ تھی، جب ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر پردے پڑ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک بائک پہ مرد جا رہا ہوتا ہے، عورت جا رہی ہوتی ہے، اور عورت کا سر ننگا ہوتا ہے اور مرد بڑا خوش ہو کے اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیسا کلچر ہے کہ پہلے کی بیبیاں جو تھی اپنے آپ کو ڈھانپتی تھی، اور اب جو ہے وہ ننگے سر اور میک اپ کیے ہوئے جو ہے اپنے جسم کو دکھاتی ہوئی اور اپنے مردوں کے ساتھ جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے، اور مرد جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ مردوں کی عقلوں کے اوپر پڑ گیا۔ پوچھا تمہارے پردے کا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ مردوں کی عقلوں کے اوپر پڑ گیا،
اللہ تعالی ہمیں ایسی آزادی نسواں سے بچائے اور ہماری بیویوں کو پاک صاف فرمائے، اور ہماری بیویوں کو اپنے مردوں کے لیے زیب و زینت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں پردہ کروا سکیں۔